بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم آن لائن درس نظامی اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ درس نظامی برصغیر پاک و ہند کے اندر جو سب سے پہلے کتاب پڑھائی جاتی ہے اسے کریمہ سعدی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم کریمہ سعدی کا پہلا سبق جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر جو مناجات پیش کی ہیں وہ سبق ہم پڑھتے ہیں۔ آپ پہلے شعر کے اندر بیان فرماتے ہیں کریمہ بھی بخشائے برحال امام۔ کریمہ اے کریم، الف جو ہے ندا کے لیے ہے، بھی بخشائے امر ہے، بخشائیدن مصدر سے، اور با اس کے اندر زائدہ ہے۔ اے کریم ہمارے حال کے اوپر تو رحم فرما، بخشائے کا معنی ہے تو رحم فرما، تو بخشش فرما۔ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں ہو چکا ہوں حرص کے جال کا قیدی۔ اسیر قیدی کو کہا جاتا ہے اور کمند جو ہے یہ پھندے کو کہا جاتا ہے، ہوا خواہش کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے اندر شیخ سعدی علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے حال کے اوپر رحم فرما، اس لیے کہ میں خواہشات کے جال کا قیدی بن چکا ہوں۔ ہر وقت دنیا کی خواہشات جو ہیں ان کے اندر میں مگن رہتا ہوں۔ ناداریم غیرز تو فریاد رس، ہم نہیں رکھتے تیرے علاوہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا۔ فریاد رس اس میں فاعل ہیں، رس رسیدن مصدر جس کا معنی ہے پہنچنا، اس سے امر ہے، اور امر سے پہلے کوئی اسم آئے تو وہ اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ ناداریم نہیں رکھتے ہم، داشتن مصدر، دارت مضارع، ناداریم صیغہ جمع متکلم، ہم نہیں رکھتے غیر از تو تیرے علاوہ فریاد رس، کوئی بھی فریاد کو پہنچنے والا۔ تو ہی عاصیاں را خطا بخش و بس، تیری ہی ذات گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور کافی ہے۔ عاصیاں عاصی کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گناہ گار، اور خطا بخش یہ بھی اس میں فاعل ہیں، بخشیدن مصدر ہے، بخشت مضارع ہے، بخش امر ہے، امر سے پہلے خطا کا لفظ آیا تو یہ اس میں فاعل بن گیا۔ تو ہی عاصیاں را خطا بخش و بس، تیری ہی ذات گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور کافی ہے۔ نگاہدار مارا ز راہ خطا، اے باری تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بچا لیں گناہ کے راستے سے، گناہوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما۔ نگاہدار کا معنی ہوتا ہے نگہداشتن مصدر ہے اس کا، اور جس کا معنی ہے حفاظت کرنا۔ نگہدارت مضارع ہے، نگہدار امر ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں گناہوں کے راستے سے محفوظ فرما۔ خطا درگزاروں ثوابم نما، گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں درست راستہ دکھا، درست راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نما یہ بھی امر ہے، اور خطا درگزار گناہوں کو معاف فرما، درگزار کے معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر مناجات پیش کی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست پیش کی ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے حال کے اوپر رحم فرما کہ میں دنیاوی خواہشات کا قیدی ہو چکا ہوں، اور اب میں تیری ہی بارگاہ میں بھاگ کر آیا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں۔ تیری ہی ذات ہیں جو پکارنے والوں کی پکار کو سننے والی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ہی عاصیاں را خطا بخش بس۔ قرآن پاک کے اندر ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔
نگہدار مارا ذراہ خطا، گناہوں کے راستوں سے بچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جانوں پر ظلم کر لیں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خطا درگزار ثوابم نما، اور اللہ ہی کی ذات ہیں جو انسان کو ہدایت کے راستے پر چلانے والی ذات ہیں۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمیں دین اور اطاعت کے اوپر جو ہے وہ استقامت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت جب دے دی ہے تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے سے جو ہے وہ نہ پلٹنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت سے ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہدایت کے اوپر ہی رکھنا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔